بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے. آپ کے جیسے کہ آپ حضرات واقف ہوں گے کہ 28 شعبان المعظم اسی سال اناء جنگ جوڑی میں جو ایک پروگرام ہوا تھا، جس میں ہمارے علی حیدر فرشتہ صاحب قبلہ بہت ہی جوش و خروش میں تھے. تو چنانچہ وہ جوش میں تھے مگر ہوش کو کھو چکے تھے. تو اس سلسلے میں کئی حضرات نے مجھ سے کہا کہ اس کا جواب دینا چاہیے، کہ میں نہیں، ہر ایک کا اب میں جواب نہیں دیتا. میرے دستگاہ اخبار آل محمد کے طالبات بہت کافی ہیں ان کے لیے. اب انشاءاللہ تعالی وہ کیا جواب دینا چاہتی ہیں آپ جو ہے سن سکتے ہیں جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما چکے ہیں سائل باب الیقین مدد اللہ العالی سے کہ 28 شعبان کو ایک محفل کا انعقاد عمل میں آیا تھا ڈیوڑی نواب عنایت جنگ میں. تو اس میں مجمع علماء کے ایک ممبر علی حیدر فرشتہ صاحب، انہوں نے بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا عبادت خانے کے سلسلے میں. میں کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہانڈی میں چمچہ نہیں ہلائے. سوری، انہوں نے ہانڈی نہیں کہا تھا بلکہ ہنڈی کہا تھا. علی حیدر فرشتہ صاحب سے میں کہوں گی کہ جو لوگ ذکر علی اور ذکر حسین کو پیشہ بنا کر ممبر پر آتے ہیں، وہ جب منہ کھولتے ہیں تو اپنی پول خود کھلوا لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے کہا کہ ہنڈی میں چمچہ نہیں ہلائے اور ہنڈی لے لینا چاہتے ہیں. فرشتہ صاحب یہ ہنڈی نہیں ہوتی بلکہ ہانڈی اسے کہتے ہیں. تو خیر، عبادت خانے کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہانڈی میں چمچہ نہیں ہلائے اور ہانڈی لے لینا چاہ رہے ہیں. ہمارا ان سے ایک سوال ہے کہ قرآن حدیث عقل اور اجماع کی ہانڈی کہاں تیار ہوئی، اور چمچہ کیا آپ یا آپ کے خود ساختہ امام نائب امام ہلائے تھے؟ جو قرآن حدیث عقل اجماع کی جو ہانڈی ہے اس پر آپ قبضہ جمائے ہوئے ہیں. اجتہاد مجتہد اس پر جو آپ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، کیا یہاں پر بھی چمچہ آپ نے ہلایا تھا؟ پھر میں کہوں گی کہ شیعان علی علیہ السلام کے مذہب میں قرآن اور حدیث سے آپ ثابت کریں کہ اجتہاد اور مجتہد کی تائید میں ایک دلیل دیں، ایک حدیث یا ایک آیت بتا دیں لفظ مجتہد کے ساتھ، لفظ اجتہاد کے ساتھ علی حیدر فرشتہ صاحب. پھر رہی بات قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دینے والے آپ کے خود ساختہ امام نائب امام مراجع کے فوٹوز کی، ان پکچرز کے بارے میں بھی آپ نے جو کہا اس کے بارے میں میں کہوں گی کہ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، یا اللہ تجھے ہنسی کب آتی ہے؟ تو خدا نے جواب دیا، اے داؤد ہنسی سے میرا کیا تعلق ہے، مگر جب تم نے پوچھا ہے تو سنو، مجھے ہنسی دو مقام پر آتی ہے. جب میں کسی کو گرانا چاہتا ہوں تو لوگ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، اور جب میں کسی کو بلند کرنا چاہتا ہوں تو لوگ اس کو گرانا چاہتے ہیں. یہی دو مقامات ہیں جہاں مجھے ہنسی آتی ہے. علی حیدر فرشتہ صاحب، آپ کے بقول جو مقدسات ہیں، آپ کے مراجع، آپ کے خود ساختہ نائب امام، ان کی جو پکچرز ہیں وہ ایران اور دمشق میں ان کے بینرز کو، ان کے فوٹوز کو آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین، کہ پھاڑ کر نہ صرف بلندی سے اونچائی سے پھینکا جا رہا ہے بلکہ ان کے مقدسات کو جلایا جا رہا ہے، پیروں تلے کچلا جا رہا ہے. تو علی حیدر فرشتہ صاحب، آپ حیدرآباد میں ہندوستان میں بیوہ عورت کی طرح چیخ و پکار کرنے کے بجائے ایران دمشق جا کر احتجاج کرتے. پھر میں علی حیدر فرشتہ صاحب سے کہوں گی کہ آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ زبان ہم ہی رکھتے ہیں، زبان ہم بھی نہیں بلکہ ہم ہی رکھتے ہیں زبان. آپ کا یہ جو بیان آیا ہے، اگر آئندہ آئے گا اس طرح سے بیان تو پھر آپ تیار رہیے، کان کھول کر سن لیجئے کہ ہم ہی زبان رکھتے ہیں اور ہم قانونی حدود میں رہتے ہوئے جو بھی کرنا ہے کریں گے. اگر آئندہ آپ کا بیان آئے گا، اب فی الوقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں CBI ED ہندوستان کی حکومت سے اور جو CBI ED سے متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گی کہ ایسے مولوی جو صاحب امامہ ہیں اور جس طرح کے علی حیدر فرشتہ صاحب ہیں،
ان کے متعلق انکوائری کریں کہ ان کے پاس کروڑہا روپے آخر کہاں سے آ رہا ہے، اتنی دولت کیوں آ رہی ہے کہ مکانات پر مکانات خرید رہے ہیں دوسروں کے نام پر. جن کے نام پر خرید رہے ہیں ان کی آمدنی بھی ایسی نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ جائیدادیں خرید سکیں. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس کا جائزہ لیں اور علی حیدر فرشتہ صاحب خمس بھی نہیں لے سکتے، پھر اس لیے کہ وہ غیر سید ہیں. پھر کروڑہا روپے کہاں سے آ رہے ہیں، کس مقصد سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پر نگاہ رکھیں، انکوائری کریں، اور اگر یہ دولت وائٹ منی ہوتی تو پھر یہ علی حیدر فرشتہ صاحب خود اپنے نام پر رکھتے. تو صاحب موصوف یعنی علی حیدر فرشتہ صاحب وقف بورڈ کے ممبر بھی بننا چاہ رہے ہیں، یہ سننے میں آ رہا ہے، کوشش ہے ان کی. تو لگتا ہے کہ منشاء وقف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اوقافی جائیدادوں کو یہ فروخت کر کے مزید رقم لوٹنا چاہتے ہیں. اس لیے سی بی آئی سے اور گورنمنٹ سے، ای ڈی ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ جو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی تحقیق کروائیں تاکہ ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں امن و شانتی برقرار رہے. اس لیے کہ علی حیدر فرشتہ صاحب کا وہ مذہب ہے جہاں پر جہاد جائز ہے، بلکہ ان کے مجتہدین ایسے فتوے دیتے ہیں کہ جہاد کے لیے نان مسلم سے جہاد کرنے کے لیے، کفار سے جہاد کرنے کے لیے اکساتے ہیں. فتوے ان کے فتاوا پڑھ سکتے ہیں لوگ. تو حکومت ہند سے امن و شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے ہماری طرف سے کہ ایسے لوگوں پر کڑی نگاہ رکھیں اور انکوائری کریں ان کے بارے میں. آخر میں علی حیدر فرشتہ صاحب سے میں یہ کہوں گی کہ آپ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور کہ آپ شیعہ ممبر بن سکتے ہیں وقف بورڈ کے، یا آپ کا خواہش ہے، منشا ہے، تو پھر پہلے آپ یہ جواب دیں. یہ وقف ایکٹ 1995 ہے، اس میں ہے سیکشن 3، لیکن میں یہ سیکشن 3 ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن یہاں پر میں سیکشن 3N پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں. پہلے آپ سیکشن 3O سن لیجئے کہ سنی وقف مینز وقف گورنڈ بائی سنی لا. یہ ہو گیا، یعنی سنی وقف ہے تو وہ سنی لا سے چلے گا. اب ہے شیعہ وقف. شیعہ وقف مینز وقف گورنڈ بائی شیعہ لا. تو علی حیدر فرشتہ صاحب، آپ وقف بورڈ کے ممبر بننا چاہتے ہیں تو پہلے یہ تو بتائیے کہ آخر شیعہ لا ہے کیا. اس لیے کہ یہاں پر ڈیفینیشن نہیں ہے، ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے وقف ایکٹ میں. تو آپ لوگ ہی ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ بار بار ہم کورٹ کو جائیں، اور اب تو ہمیں جانا ہی پڑے گا کہ شیعہ لا کیا ہے وہ طے ہو جائے کہ قرآن حدیث اخل اجماع ہے یا قرآن اور حدیث ہے صرف شیعہ لا. اس لیے جانا بھی ضروری ہے کہ تاکہ جو جائیدادیں لوٹی جا رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں شیعہ، وہ بچ سکیں، اسے بچا سکیں. اور آپ سے بھی اس لیے یہ سوال ہے کہ آپ شیعہ لا کو ڈیفائن کریے، بتائیے کہ وہ آخر قرآن حدیث اخل اجماع ہے یا قرآن اور حدیث ہے، تاکہ یہ جو بربادی ہو رہی ہے جائیدادوں کی، وقف جائیدادوں کی، وہ بربادی رک سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.